السلام علیکم دوستو، یہ ہے ایکس مسلم ہے، ملحد ہے جس نے اسلام چھوڑا. تو کئی لوگ مجھے کہہ رہے کہ اس کی ویڈیو کو ریئیکٹ کرو، تو میں نے پک کی ہے اس کی ویڈیو جس میں وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس نے اسلام کیوں چھوڑا. تو آئیے ہم اس کو لائیو ریئیکٹ کرتے ہیں. ماڈرن مسلم فیملی سے ہوں اور اسلام کو بہت زیادہ فالو تو نہیں کرتا تھا. ہیں اچھا، ماڈرن فیملی کا تھا، اسلام کو فالو نہیں کرتا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے، اٹس ناٹ گڈ اسٹارٹ. لیکن گاڈ میں ٹرسٹ پورا تھا. اسلام کو فالو نہیں کرتا تھا لیکن گاڈ میں ٹرسٹ تھا. اس سے سب سے پہلے ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کے پاس انجسٹیفائڈ ایکسپیکٹیشنز ہوگی گاڈ میں. جس طرح عام طور پر کوئی ملتا ہے، یار ہم نے خدا سے یہ چیز مانگی انہوں نے نہیں دی، چھوڑ دیا. یار آپ دعا کو سمجھے ہی نہیں ہو. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر آپ چیز کو کنفیوز کرو گے. آپ کو ایک ڈیوائس کسی نے دی ہے، آپ انسٹرکشن مینول نہیں پڑھو گے، اس چیز کو خراب کر دو گے. پہلے یہ بات ہوئی. کوئی کہتے نا کہ نہیں ہم مطلب فالو نہیں کرتے، لیکن دیکھو ہمارے دل میں جو ہے. یار ہمارے دل میں کسی نے مجھے کوئی چیز دے دی، میں نے انسٹرکشن مینول نہیں پڑھا، جو دل میں آیا میں چک دی، یہ بٹن دبایا وہ دبایا، اس تار کو ادھر ڈالا ادھر. یار اس چیز کو خراب کرو گا اور اپنے آپ کو بھی خراب کرو گا. اور میرے پیرنٹس کے علاوہ گھر میں 2 سبلنگس ہیں، تو یہ باقی کے سبلنگس تو بچپن سے ہی نیوٹرل تھے. لیکن جب میں چھوٹا تھا، مطلب فیملی بھی مطلب مذہبی نہیں تھی، تو پیرنٹس نے ادھر مطلب اپنی جاب نہیں ادا کی، ان کو شروع سے ہی اسلام نہیں سکھایا، جس سے ظاہر ہے پھر یہی ہوتا ہے نا. تب تو میں نماز بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا. لیکن جب تھوڑا بڑا ہوا، یہ کافی مطلب جلدی جمپ کر دیا ہے. مطلب ماڈرن فیملی نہیں کرتے تھے، فیملی بھی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتا تھا. یہ کس طرح آپ نے شروع کیا نماز پڑھنا؟ کون سی مطلب چیزیں آپ نے سیکھی؟ کون سی مطلب کدھر سے؟ ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو لاجک لگایا کہ اگر اللہ ماں باپ جیسا ہے تو اچھا لاجک لگایا. اچھا اگر اللہ ماں باپ جیسے، کیا یہ کدھر لکھا ہے ماں باپ جیسے اللہ؟ چلو تو ہمیں بھوکا رہنے کے لیے کیوں کہے گا؟ ہاں ظاہر ہے اگر اس طرح کے مطلب آپ کے پاس کم علم ہے، آپ کو اسلام بتایا بھی نہیں گیا. جسٹن بیرٹ کی ریسرچ میں آتا ہے کہ بندہ اگر اس کو کوئی مطلب انفارمیشن نہیں دے، اس کے اندر سے خدا کو ماننے کی فیلنگ ہوتی ہے، مطلب انچویشن جس کو کہتے ہیں، انیٹ ڈسپوزیشن بندے میں ہوتی ہے. اس کا نام ہے جسٹن بیرٹ، یونیورسٹی آف آکسفورڈ. کافی ایکسٹینسو اس نے ریسرچ کی تھی، تو اس نے دیکھا تھا کہ بچوں میں بھی یہ اندر سے آتا ہے خدا کو ماننا. تو اس میں کون سا سوال آیا؟ ہاں ہمیں بھوکا کیوں رکھے گا؟ او یار اس میں کوئی اب ایکچولی آپ لوگ کہہ رہے ہوگی یار اتنی ریسرچ آتی، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ہر دوسرا تیسرا ادھر جو حکیم ہے ویسٹرن مغربی ملکوں کے اندر کہتے فاسٹنگ، یا کم از کم 2 دن ویک کے اندر. یہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منڈے اور تھرسڈے فاسٹنگ کرتے تھے. یا ادھر جو سارے ان کے تھنکرز ہو گیا، یہ کنفیوشس ہو گیا، یہ پائتھاگورس جو ہے نا، پائتھاگورس تھیرم، وہ بھی روزے رکھتا تھا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کنڈیشن تھی کہ آپ کو 40 ڈے روزے رکھنے، پھر آپ میرے مجلس میں آ سکتے ہو. یہ غیر مسلمان لوگ ہیں. سوکریٹیز ہو گیا، پلیٹو ہو گیا، یہ بھی روزے رکھتے تھے. اور کیوں زبردستی کی اٹھک بیٹھک لگوائے گا؟ اٹھک بیٹھک یار یہ اتنی مطلب جاہل والی اگنورنٹ ریزن ہے. اٹھک بیٹھک یار، اٹھک بیٹھک تو بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اسکول جا رہے کیوں مطلب ہمیں بھوکا رکھ رہے صبح سے بریک ٹائم تک. یار آپ سیکھنے کے لیے جا رہے ہو، جب آپ کو کھانے کا وقت آئے گا تو آپ کو کھانے دے گے. نہیں کیوں ہمیں پلے گراؤنڈ میں بھیج رہے، آپ کو پلے گراؤنڈ میں بھیج رہے سو آپ کو ایکسرسائز ہو، کیوں ہمیں اس طرح پھر اندر بلا رہے؟ یار اس طرح تو مطلب اگر بندہ مقصد نہیں سمجھے فلسافیکلی، اگر بندہ پہلے اس بات تک نہیں جائے کہ از دیر اے گاڈ، خدا ہے، اگر یہ بندہ فلسافیکلی کہتے ہیں نیسسری بینگ ہے، پھر نیسسری بینگ سے پھر بندہ اس کو کیریکٹرسٹکس دیتا ہے، پھر ریشنلی سمجھتا ہے کہ ہاں ظاہر ہے وہ وائز ہوگا، تو مطلب عام طور پر کریشن بنا کے چھوڑ نہیں دے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ نیسسری بینگ، دی اینڈ آف دا کوزل چین، یہ پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے اگر چانس ملا. عقل ہماری بتاتی ہے کہ وہ حکمت والے ہو گئے، اور حکمت والا ایسے بنا کے ہمیں چھوڑ نہیں دیتا. تو اگر ہم اس پر ڈیپینڈ کر رہے تو ظاہر ہے پھر مورلز اور ویلیوز بھی انہی سے ہی آئے گے. ہم کون ہیں کہنے کے لیے کہ نہیں ہم جانتے اور ہم یہ مطلب یہ کیوں ہے، یہ وہ ہے؟ کیا
اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا, آپ جاب کے لیے ایکسیپٹ ہوئے, پھر آپ کہہ رہے ہو ہاں نہیں مطلب میں اس ٹائم کیوں آ رہا ہوں, میں یار آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر یہ جینوئن بندہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے فلسافیکلی مطلب دیکھا کہ وحدانیت, توحید, اللہ کی وننس, کوزمولوجیکل ایویڈنس, فلسافیکل ایویڈنس, تھیلیولوجیکل ایویڈنس, بس بکا کیوں رکھا, بس نماز کی. یار از دس یہ کوالٹی ہے ایکس مسلمس کی؟ یار اس کو رسپانس کرو, یار یہ رسپانس کے لائق ہی نہیں ہے آنیسٹلی, یہ ٹائم ویسٹ ہے. لیکن چلو ابھی 25 سیکنڈ ہوئے اور میں نے اس کا آئی تھنک کافی ہے, لیکن پھر بھی دیکھتے. پھر یہ پریکٹس تو چھوڑ دی, لیکن اللہ ابھی بھی تھا لائف میں. میں 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب میں نے یہ پریکٹس چھوڑ دی. ایک چھوٹی سی جاب سٹارٹ کی. وہاں آفس کے مسلم لوگوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے, لیکن میں نہیں مانا. دیکھو فرض اس بندے کو بتاتے جو خدا کو مانتا ہے. اگر میں پولیس کی اتھارٹی کو مانتا ہوں پھر ہی میں جو اگر وہ کہے گا کہ دیکھو ادھر آؤ میں آپ کو ٹکٹ لکھوں گا اسٹیشن چلو, یار اگر آپ اتھارٹی کو نہیں مانو گے تو آپ اس کے بات کو مطلب تسلیم کرو گے, ایکسیپٹ کرو گے, ظاہر ہے آپ چیلنج کرو گے, لیکن اتھارٹی تو اسی کی ہے. تو یہ بات ہے وہ اس لیول سے کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان اور یہ روزہ نہیں رکھتا. تو ظاہر ہے ایک بندہ مسلمان ہے تو اس کو بتاتے رولنگز, ایک بندہ یو کے کا باشندہ ہے اس کو بتاؤ گے کہ ٹریفک لائٹ کو کراس کرنا ادھر ایشو ہے. پاکستان میں جو ٹریفک لائٹ کو کراس کرے گا یار اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, میں اس کنٹری میں ہوں, میں اس کے لوز فالو کروں گا. ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں کہے گا اور مجھے جسٹیفائی کرے گا دیکھو آپ یو کے کے سٹیزن ہو اور یہ اور وہ آپ نیچرلی اسیوم کرے گا, اس کو پتہ یہ یو کے کا سٹیزن ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں تو ظاہر ہے کوئی آپ کو ادھر سے ہی آپ کے ساتھ گفتگو شروع کرے گا. میں نے پکا من بنا رکھا تھا کہ اللہ جس نے ہمیں بنایا وہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہوگا. چلو اتنی تو آپ میں مطلب عقل اور کامن سینس تھی, انٹیلیجنٹ, لیکن کیا آپ یہ انٹیلیجنس ادھر نہیں استعمال کر سکتے تھے کہ اگر وہ انٹیلیجنٹ ہے وہ مجھے کہہ رہے کہ نہیں کھاؤ اور یہ کرو, ظاہر ہے انٹیلیجنٹ جو میرے سے زیادہ ہے وہ میرے سے زیادہ جانتا ہے, ادھر آپ کی ریشنالٹی اور عقل نہیں چلی, وہ بھلا کیوں بیکار کی پریکٹس کروائے گا. اچھا تو ادھر بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ ہو اور یہ اور وہ, ہاں تو چلو مطلب اس پیج پر کھولو ٹیکسٹ بک, چلو ہم پڑھتے ہیں. اس پیج پر کیوں پڑھتے کیوں ہیں, میں کیوں کروں؟ یار آپ نے خود اکنالج کیا کہ وہ ٹیچر ہے, اگر ٹیچر ہے تو اس کو کہنا تو ماننا پڑے گا نا. ادھر آپ کہہ رہے ہو وہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن نہیں وہ مطلب یہ کس طرح کی بات ہوئی یار, یہ کانٹرڈکشن ہے ایکچولی. کہ ابھی تک میں نے قرآن یا حدیث کو میننگ کے ساتھ نہیں پڑھا تھا. یار ایک چیز کو آپ فالو کر رہے ہو, اپنے آپ کو اس کے ساتھ مطلب آئیڈینٹیفائی کرتے ہو, آپ نے کیوں نہیں قرآن پڑھا, پھر آپ کہہ رہے ہو یہ کنفیوزنگ ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. یار پہلے کتاب تو پڑھو نا, پہلے کتاب تو پڑھو, پھر سوال آپ پوچھ سکتے ہو. مطلب ریسرچ کے بعد, سیکھنے کے بعد. ایک بندہ بایولوجی کلاس میں گیا ہی نہیں ہے تو کہہ رہا ہے یار یہ کیوں ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے. یار پہلے کلاس میں تو بیٹھو, پہلے دیکھو ٹیچر کیا کہتا ہے, پھر سوال پوچھو. فیس بک پر اسلام کی اچھی پوسٹ بھی کبھی کبھی شیئر کر دیا کرتا تھا, پھر اس پر جو لوگ محمد صاحب کو گالیاں دیتے تھے انہیں بلاک کر دیا کرتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں. آپ کو لگتا تھا کہ نفرت پھیلا رہے, کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے تو کیا وہ روزز پھیلا رہا ہے؟ ظاہر ہے نفرت پھیلا رہا ہے. دیکھو آپ کسی کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہو لیکن گالیاں دینا بائی ڈیفینیشن از ہیٹ اسپیچ. آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے مذہب کو سٹارٹ کرنے والا ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں؟ سوال تو بہت مطلب ہیٹفل لوگوں سے یہ افیکٹ ہوا تھا. مطلب خود کا نہ کتاب پڑھی تھی نہ امپلیمنٹ کرتا تھا, تو ظاہر ہیٹفل لوگوں کی باتیں سن کے تو واو, جس طرح اس میں پہلے ہی مطلب گیپ تھا جو ان لوگوں نے بس زیادہ کھول دیا. اور دیکھیں گے اگر یہ کوئی علم والے کے پاس جاتا ہے یا نہیں. تھے من میں, کیونکہ میں نے اسکول میں سائنس پڑھی تھی لیکن مجھے کسی بھی اسکالر سے ڈسکشن کرنا اچھا نہیں لگا. اسکول میں سائنس پڑھی تھی تو کیا ہو گیا؟ سائنس بتاتی ہے کیسے چیز ہوتی ہے, سائنس نہیں بتاتی کیوں چیز ہوتی ہے. آپ کو بتا سکتی ہے کہ یہ کیک, ہاؤ از دس کیک, مطلب کس طرح مطلب اس کو بنایا اور یہ اور وہ, لیکن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتا کیوں بنایا. مورل کوسچنز سائنس آپ کو نہیں بتا سکتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر آپ کوئی چیز مطلب جاننا چاہتے صحیح ہے غلط, مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے تو ایکسپیریمنٹ پیٹری ڈش کے اندر نہیں کر سکتے. یہ سائنس کے اسکوپ میں نہیں ہے. تو جو کہتے نا میں نے پھر سائنس پڑھی, سائنس پڑھی ہے جی, ہاں شاباش,
ایک سبجیکٹ پڑھا ہے تو کیا ہو گیا, مطلب گڈ آپ نیچر کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گی کیسی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے گاڑی کس طرح چلتی ہے, اس کا یہ نہیں مطلب گاڑی بنانے والا اب غائب ہو گیا ہے. شاباش, آپ کو پتہ ہے گاڑی کس طرح چلتی ہے, گڈ, ویل ڈن, لیکن بنانے والا تو پھر بھی موجود ہے نا. تو بگ بینگ ہوگی, ایوولوشن ہو گیا, یار جو بھی مانو, لیکن وہ تو میکینزمز ہے. لیکن جو دا کریٹر آف میکینزم, جو میکینزم کا بنانے والا ہے, اب وہ تو ظاہر ہے وہ بھی ہے نا. تھا کیونکہ ان کا جو وہ رویہ ہوتا تھا کہ خدا اور اس کے رسول پر شک کی کوئی گنجائش نہیں. وہ کیونکہ ہمارے ملکوں میں اتنی ملحد لوگ نہیں ہوتے, امامز اکوپڈ نہیں ہوتے, ان کو مطلب مسئلے مسائل وہ اسیوم کرتے کہ مسلمان ہیں سارے, تو مطلب یہ مسئلے مسائل پر ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. ان کی ٹریننگ اس طرح کے ایویڈنسز اور معاملے میں نہیں ہوتی. ایکچولی یہ جو مغربی ملک ہیں جو ادھر دعوت کرتے, وہ زیادہ اکوپڈ ہے, وہ زیادہ مطلب ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ اس چیز کے بارے میں, کیونکہ ادھر نارمل ہوتا ہے اس طرح کے سوالات اور جوابات. تو یہ کہنا کہ نہیں انہوں نے یہ بولا تھا اس لیے میں اسلام سے دور, دیکھو اسلام اور مسلم میں ڈسٹنکشن ہے. اسلام مذہب ہے, مسلمز اسلام کو فالو کرتے. اسلام کو جج کرو بکس کے ساتھ, جیسے قرآن ہوگی, حدیث ہوگی. مسلمان کو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اب مسلمان اب اسلام پر افیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ مسلمان اسلام کو فالو کرتا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. جس طرح آپ ہو گئے, نماز نہیں پڑھتے تھے, اپنا دماغ نہیں استعمال کرتے تھے, قرآن نہیں پڑھتے تھے, اور کہہ رہے ہو میں یہ سوچ رہا ہوں, میں وہ سوچ رہا ہوں. یار یہ سوچ کی کیا ویلیو, آپ نے اسلام کو صحیح چانس نہیں دیا. بیہیویئر مجھے بہت برا لگتا تھا. ہر جگہ اسلام پر بولنے والے اسکالرز مجھے جاہل دکھائی دیتے تھے. آپ کو جاہل دکھائی دیتے تھے مطلب آپ کون ہو, مطلب پروفیسر ہو آپ, مطلب کہیں کوئی آپ نے اسٹڈی کیا ہے, یا کہ آپ کی کریڈینشلز کیا ہے کہ ہم کہہ سکے کہ ہاں آپ کا سمجھنا کہ وہ جاہل کا کوئی وزن ہے. مجھے انتظار تھا کسی ایسے انسان کا جو سائنس اور اسلام کو ایک ساتھ پیش کر سکے. میں اسلام کو تبھی چھوڑ دیتا, لیکن پھر ذاکر نائک صاحب کا ایک شو دیکھا, ڈاکٹر ذاکر نائک. ہی واز اے میڈیکل ڈاکٹر. Brother asked a very question. وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے, اور وہ ان کی آرگیومنٹس ہوتی تھی کہ سائنٹیفک میریکلز ہے قرآن کے اندر. دیکھو سائنس انٹرپریٹ ہو سکتا ہے قرآن کے اندر, لیکن دیکھو سائنس ڈیفینیشن جو سائنس کی ہے, میننگ جو سائنس کا ہے وہ ہے چینج ہونا. سائنس چینج ہوتی رہتی ہے, وہ ایک پروسیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں انڈکشن. مطلب اسمال ریسرچ کرو, آپ کا اسمال سیمپل ہو, اور پھر آپ جنرلائز کرتے ہو, اس کو کہتے ہیں انڈکشن. مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ اچھا سوانز مطلب ایک پرندے کی, ایک برڈ کی قسم ہے, وہ خالی سفید ہوتے ہیں. آپ نے 100 دیکھ لیے, 200 دیکھ لیا, آپ نے پھر کنکلوژن بنائی ہے کہ دیکھو سوانز وائٹ ہوتے ہیں. پھر آپ نے ایک بلیک دیکھا ہے, تو پھر آپ کی تھیری غلط ثابت ہوئی ہے, یا انڈکشن. تو یہ کہنا کہ نہیں قرآن میں بگ بینگ ہے, کل کوئی پتہ نہیں بگ بینگ سے ایڈوانس تھیری آئی تو لوگ سمجھے گے کہ نہیں دیکھو قرآن بگ بینگ کہہ رہا تھا. نہیں, قرآن کو ایسے انٹرپریٹ بندہ کر سکتا ہے کہ ہاں اس میں بگ بینگ کا سکوپ ہے, اس میں راؤنڈ دھرتی ارتھ کا سکوپ ہے, اس طرح بندہ کہہ سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے, نہیں, یہ ایکچولی غلط ہے. اور ادھر مطلب آج کل کے علماء کہتے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بولا تھا اور اس طرح کی چیزیں, اتنی ایکوریٹ یہ بات نہیں ہے, اور نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ چیز سائنٹیفک فیکٹ قرآن ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے. مے بی دا قرآن از alluding to it but it's open to interpretation. اچھا لگا کہ کوئی تو اسلام میں ہے جو اسلام کا صحیح مطلب دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے. دیکھو ڈاکٹر, خود آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر, اسکالر نہیں ہے نا, وہ کہتے کہ میں اسکالر ہوں. وہ کمپیریٹیو ریلیجن پر مہارت رکھتے, اسلام پر نہیں. اور پھر بھی اگر ان کو آپ استعمال کرو گے, یہ بھی نا انصافی ہے کسی پر اتنا مطلب اٹینشن ڈالنا کہ یار یہی مجھے مطلب میرا سیویئر ہے. یار اسلام کی طرف جاؤ, لوگوں کی طرف نہیں. ذاکر نائک کا مینوپولیٹڈ سائنس میں نے ٹھیک سمجھا, اور پھر میں اسلام کی سائیڈ ہو گیا, پیسفل اسلام. لیکن یہ جھوٹ زیادہ دن نہیں رہا. ایک بار میرے خود کے نان مسلم دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سچ مچ آپ کے رسول نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی؟ میں نے بولا نہیں بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ سب نفرت پھیلانے والی باتیں ہیں, وہ تو کچھ نہیں. تو مطلب آپ نے خود اپنی طرف سے جواب دے دیا. کیوں؟ کسی علم والے سے آپ پوچھو. آج کل آن لائن بندہ مطلب کسی اور ملک
کہ اسکالر سے بھی پوچھ سکتا ہے. مغربی ملکوں میں ہمیں اس طرح کے سوالات زیادہ آتے رہتے تو ہم زیادہ ان چیزوں میں ایکسپیرینسڈ ہے, تو اپنی طرف سے ہی تک مار رہا ہے کہ نہیں ہے جی. مطلب یار سمجھنے کی کوشش کرو. پہلے تو سوال اٹھتا ہے کہ کون سی ایج میں شادی ہونی چاہیے, کیونکہ مطلب ہر کنٹری کا ڈفرینٹ ہے. تو کون سی ایج ٹھیک ہے آپ کے مطابق؟ اوکے گا مطلب میچورٹی. اچھا تو پھر آپ ثابت کرو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہ 9 کی تھی تو وہ میچور نہیں تھی. ثابت کرو, کیونکہ مارشا ہرمن گڈنز اس نے ریسرچ کی تھی کہ اس کے وقت میں 9 ایئر اولڈ, کتابوں میں لکھا ہوتا تھا 11, لیکن اس کے ریسرچ کے مطابق گرلز 9 کی تھی تو میچور ہوتی تھی. مارشا ہرمن گڈنز, اور یہ اس نے 1980s میں ریسرچ کی تھی, اور یہ نیچر 2017 کے ایڈیشن میں پبلش کیا تھا. اور 3 کرائٹیریا ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے. نمبر 1 بندہ فزیکلی جسمانی طور پر ریڈی ہو, نمبر 2 مینٹلی بندہ ریڈی ہو, اور نمبر 3 کلچرلی ایکسیپٹڈ ہو کہ سوسائٹی میں وہ چیز ایکسیپٹڈ ہے یا نہیں. اور اگر یہ سوسائٹی میں اتنا ایشو ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میجیشین کہتے تھے, یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے, لیکن ایک بندے نے بھی کبھی ان کی عائشہ کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی اس کے ساتھ کبھی اشکال نہیں اٹھایا. کیوں؟ کیونکہ نارمل تھا اس وقت میں. آپ کوئی بھی سویلائزیشن دیکھ لو, نارمل تھا اس وقت میں. تو سوسائٹی کے مطابق بھی اسلام کے رولنگز ہوتی ہیں. آج سوسائٹی میں یہ چیز نہیں ہے. اگر آپ پھر بھی بولو, دیکھو چائنا میں شادی آپ کر سکتے ہو 22 کی ایج میں, انڈیا میں 21, تو چائنیز کہے گے کہ دیکھو انڈین دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. یو کے میں 18 ہے, نائجر میں 15 ہے. بولا لیکن اس بار مجھے لگا کہ اب مجھے اسلام کے بارے میں پڑھ ہی لینا چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا کہے تو میں اسے ریئلٹی بتا سکوں. سب سے پہلے قرآن اچھا تو ظاہر ہے یہی کہ اگر اس نے پڑھا ہے تو اس کو پتا ہوگا جو میں نے بولا ہے. اٹھایا اور میننگ کے ساتھ پڑھا. مجھے شک ہوا کہ یہ ٹرانسلیشن کچھ غلط ہے. پھر جب میں نے قرآن سے ریلیٹڈ تفسیر پڑھی تو میں شاکڈ ہو گیا. پھر میں نے باقی حدیثیں بھی پڑھی, عائشہ کا قصہ پڑھا, غلام عورتوں کے بارے میں پڑھا, 72 حور, 3 طلاق, حلالہ جیسی چیزیں. یہ تو ساری جو انڈیا کے جو میڈیا میں ہوتی ہیں جن کو اتنی دفعہ ڈیبنک کیا گیا ہے کہ عام بندہ بھی کہے گا کہ یار دس از اٹ, یہ آپ کی ریزن ہے. مجھے لگتا تھا کہ یہ چیزیں کسی اسکالر نے بس بیان کر دی ہوں گی اور مس انٹرپریٹ ہو گئی ہوں گی, لیکن یہ سب قرآن کا حصہ تھی. عائشہ کی 9 سال کی, اچھا اس کے مطابق 6 سال کی شادی کدھر قرآن میں لکھی ہے؟ قرآن کا حصہ ہے تو کدھر؟ یار عائشہ کا نام قرآن میں نہیں آتا, آپ نے کس طرح یہ قرآن میں کہہ دیا؟ عجیب بندہ ہے یہ یار. سائنس کی تو دھجیاں اڑی ہوئی تھی. میں بہت ڈپریسڈ ہو گیا کہ یہ کیا ہے. سائنس کی دھجیاں اڑی تھی؟ کون سی سائنس کی بتاؤ؟ یہ ہے اسلام. یس. پھر میں نے ان سب باتوں پر بڑے بڑے علماء کے جسٹیفیکیشنز دیکھے, لیکن میں سیٹسفائی نہیں تھا. جتنا جسٹیفیکیشنز دیکھتا تھا اتنا زیادہ اسلام سے نفرت ہوتی جا رہی تھی. اب جیسے کیا بتاؤ نا, جیسے کیا؟ کیونکہ عائشہ کی تو آلریڈی ہم نے ڈسکس کر دی. غلامیت, لارنس کیلی کی بک پڑھو تو وہ آپ کو مطلب بتائے گا کہ ان وقتوں میں وومز بہت امپورٹنٹ تھے. اگر تعداد نہیں ہوتی تھی تو وہ سویلائزیشن ختم ہو جاتی تھی. تو ان کے ہاں پھر زیادہ ہوتا تھا کہ یس وومز, بچے, تعداد, پاپولیشن. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب یہ رول ہے اور چلو مان بھی لیا. اس کا یہ تو نہیں نا مطلب اب خدا غائب ہو گیا. یہ آرگیومنٹس مورل آرگیومنٹس ہے. لیکن اگر آپ ایتھیسٹ ہو گئے ہو تو آپ کے پاس کیا مورل ہے؟ آپ کی مورالٹی کدھر سے آتی ہے؟ صحیح اور غلط کدھر سے آتا ہے؟ تو اس کے مطابق پھر چلے نا. آپ بتاؤ مورالٹی کدھر سے؟ مجھے صحیح نہیں لگ رہا. یہ تو سبجیکٹیو ہو گیا. یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے مجھے صحیح لگ رہا ہے, کوئی کہے گا ہاں مجھے زیادہ صحیح لگ رہا ہے. یار اس طرح تو نہیں نا بندہ ڈیسائیڈ کر دیا. اکیڈیمیا نہیں نا ہوتا. آپ کو کوئی نہیں کوئی مطلب میجربل ایویڈنس آپ کو دینا چاہیے. جو باتیں اندر دبی تھیں وہ بھی باہر آنے لگی کہ اتنے سارے مذہب کیوں ہیں اور ہر کوئی اپنے مذہب کو سچا کیوں مانتا ہے. یہ کس طرح کی بات ہوئی؟ اب دکان میں جاتے ہو 10-15 قسم کے شیمپو ہوتے, تو کیا آپ شیمپو اب یوز کرنا چھوڑ دو گے؟ نہیں, آپ پڑھو گے اور آپ دیکھو گے کون سا صحیح والا ہے, کون سا مطلب 2 نمبر نہیں ہے, اس میں کیا کیا چیز ہے, کیا ریسرچ کی گئی ہے. تو آپ سوچ سمجھ کے پھر پرچیز کرو گے. ٹی وی پر پروگرامز آپ کیا بیٹھ جاؤ گے ہو یار اتنے زیادہ چینلز ہیں, اتنے زیادہ, یار چھوڑ ہی دو سب کچھ, سارے نہیں میں کبھی دیکھوں گا. یار آپ
ٹائم لگاتے ہو اور آپ پروگرام ریسرچ کرتے ہو, آپ نیٹ فلکس پر آپ ساتھ پڑھتے ہو, ہاں اس کی یہ سٹوری ہے, اچھی ہوگی, مزہ, IMDb پر جاؤ گے, ہاں اس کے مطلب اچھے سٹار آئے ہیں اور مطلب کافی اچھی ریپوٹیشن ہے. لیکن جب مذہب آتا ہے, او یار چھوڑو یار, مجھے لگا. میں نے کاسمولوجی پڑھی جو کبھی اسکول میں نہیں پڑھی تھی, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی سب پڑھا. ان سب کو پڑھنے سے میرا اللہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا. واہ. نیوٹن جس نے گریوٹی فارمولیٹ کی تھی, جب اس نے گریوٹی فارمولیٹ کی, اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے اب گریوٹی مل گئی, اب کوئی خدا نہیں ہے. اس نے بک جو مطلب بہت امپورٹنٹ ہے, پرنسپیا میتھمیٹیکا, اس نے لکھی ہے, جو آج کل مطلب استعمال کی جاتی ہے. نیوٹن بگ فش ہے, اس نے مذہب نہیں چھوڑا تھا. ابن الہیثم جس نے سائنٹیفک میتھڈ ہمیں دیا, اس نے اسلام نہیں چھوڑا. بایولوجی کے اندر اگر آپ دیکھو, جو جینز کو میپ کر رہا تھا اور ہیڈ تھا ہیومن جینوم پروجیکٹ کا, فرانسس کولنز, وہ کرسچن تھا, مطلب اس نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا. فرانسس بیکن فلاسفر, اس نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا. کیپلر نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا. یہ کئی لوگ ہیں جو سائنس کے جتنے قریب جاتے اتنا ہی وہ مذہب کے بھی قریب جاتے. میں نے نوٹس کیا کہ ہر جگہ سائنس زبردستی گھسایا جا رہا تھا, قرآن کی بکواس آیتوں کے مطلب. اور یہ بات حقیقت ہے, کوئی لوگ جدھر اسلام ہوتا ہے تو گھسیڑ دیتے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب اسلام غلط ہے, ان کا اندر گھسیڑنا غلط ہے. سائنس کی ڈیفرنٹ برانچز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہو رہی تھی. میں نے ایکس مسلم لوگوں کو سنا اور ان کے یہ جس لانتی کی تصویر دکھا رہے, یہ لانتی اتنا اس کی بےہودہ زبان ہوتی ہے, گالیاں کرتا ہے, قرآن پھاڑتا ہے. جو اس طرح کے لوگوں کو سنے گا, جو قرآن پھاڑتے, جو گالیاں دیتے اور یہ کرتے, وہ بندہ مطلب جس طرح قرآن کہتا ہے نا, سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, the deaf, the dumb, the blind, they will never be guided. وہ اس کیٹیگری میں چلے جاتے. جو بندہ سنسیئر ہوتا ہے, وہ جو علم رکھتے ان سے بندہ سیکھتا ہے. نفرت اور بالکل ہی جو مطلب بین, یہ پلیٹ فارمز میں بھی بین ہو رہا ہے, مطلب اتنا یہ پولرائزنگ فگر ہے, اس کو دکھا رہا ہے کہ ہاں اس سے میں سیکھ رہا ہوں. یار کوئی کہتا ہے کہ میں مطلب نام نہیں لینا چاہتا, جو جرمنی کا تھا جس کی چھوٹی سی مونچھ تھی, کوئی کہہ رہا کہ ہاں میں نے اس سے اخلاق سیکھے, کوئی اس کو سیریسلی لے گا؟ بتائے ریفرنسز ویریفائی کیے, وہ لوگ سچ بولتے تھے. اس کے بعد تو میں نے ہاں یہ سچ بولتے تھے, ہاں, لیکن جب اس نے تفسیر اور ایکسپلینیشنز نہیں, مجھے نہیں لگتا تھا یار, لگتا ہے آپ کے دل میں کوئی ڈیزیز تھا. یہی میں کہہ سکتا ہوں. اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو آپ دیکھو گے اور کہو گے ہاں یہ سچ بول رہے یار, سچ بول رہے یار, اتنا یہ ہیرا پھیری کرتا ہے. اتنی دفعہ یہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے ڈیبیٹس میں. ایک ڈیبیٹ محمد حجاب نے بھی اس کے ساتھ کی تھی, یہ جو شخص دکھایا تھا کہ یار انگزائٹی اس کو ہوگی تھی. آئی تھنک ڈیوڈ حقیقی کے بعد, محمد حجاب کے بعد بھی مطلب آن لائن اس طرح کانپ رہا تھا. اسلام کو بہت ڈیپ میں پڑھا اور اب مجھے پورا کھیل سمجھ آ گیا تھا. یہ ایک بزنس تھا جسے بنائے رکھنے کے لیے کچھ لوگ اس پر کام کر رہے تھے, جو سچ بولنے والوں کی جان بھی لے لیتے ہیں. پروف کدھر ہے؟ یہ کلیم آپ نے کی ہے, the burden of proof is on you. آپ بتاؤ کس طرح بزنس ہے, مطلب کیا زکوٰۃ دی جاتی ہے جو غریب لوگ ہے, جب عید الاضحیٰ آتا ہے میٹ کاٹ کے ہم لوگوں کو دیتے ہیں, مسجد میں ہم جاتے ہیں, مفت میں ہم جا سکتے ہیں, مفت میں ہم آ سکتے ہیں. کدھر یہ پیسوں کا چل رہا ہے؟ یہ کوئی کنفیشنل باکس نہیں ہے جس طرح کیتھولسزم میں ہوتا ہے. آپ جاؤ گے تو مطلب پریسٹ کو بتاؤ گے تو آپ کو مطلب امام آپ کے گناہ نہیں معاف کر سکتا, ہاں آپ کی مدد کر سکتا ہے, آپ کو علم دے سکتا ہے, لیکن یہ کوئی ٹرانزیکشنل نہیں ہوتا. ایکچولی اس لیے امامز کافی مطلب ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام فائنینشیل چیز کو نہیں ترجیح دیتا. اسی سسٹم کے تھرو اب میرے پاس دو راستے تھے, ایک کہ میں اس سچ کو اپنے تک رکھوں اور اپنی زندگی سکون سے جی کر نکل جاؤں, دوسرا کہ اس جھوٹ کے خلاف آواز بلند کروں. لڑائی جھوٹ سے لڑنا, مطلب سچ اور جھوٹ, یہ کس بنیاد پر آپ نے کیا؟ آپ کی اپنی سمجھ سے؟ کوئی آبجیکٹیو ہمیں پروفس دو, ایویڈنسز دو, خالی یہ مورل آرگیومنٹس نہیں کہ یہ مجھے غلط لگا. یہ یار ہماری آبجیکٹیو مورالٹی ہے جو اللہ سے آتی ہے. آپ کی مورالٹی کون سی؟ یوٹیلیٹیرینزم ہے یا ڈیونٹولوجیکل ایتھکس؟ کون سی آپ کی مورالٹی ہے جس سے آپ یہ چیزیں میجر کر رہے ہو؟ دیکھو یہ آپ عوام کو نہیں بتاؤ گے ہاں مجھے برا لگتا ہے, یار آپ گوروں کی کاپی کر رہے ہو, یہ حقیقت ہے. آپ مطلب خود کانفیڈنٹ نہیں ہو, آپ مطلب آپ کی فیملی شروع سے ہی ماڈرن تھی, مطلب ادھر مغربی ملکوں کی طرف دیکھتی تھی, شروع سے ہی آپ کا مطلب یارڈ سٹک یہ بن گئے تھے. بعد میں جو ان
کے خلاف جائے گا جو آپ کی مطلب آزادی کو روکے گا، ظاہر ہے آپ کو ایشو نظر آئے گا. حقیقت یہ ہے یار. لیکن میں اسے اکیلے نہیں جیت پاؤں گا. اس لڑائی کو تبھی جیتا جا سکتا ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگ اس لڑائی کا حصہ ہوں. یار آپ کے ساتھ کوئی نہیں حصہ کرے گا کیونکہ آپ کی جو ریزننگ ہے بہت ویک ہے، پیتھیٹک ہے، کوئی مطلب ایکیڈیمک بیکنگ نہیں ہے. اب بس یہ وڑیاں مارتا رہے گا، یہ چھوڑو اس کو. لیکن ہمارا کام ہو گیا، اس کا آپریشن کامیاب، لیکن انفارچونیٹلی سرجن کہہ رہے کہ دیکھا جائے گا. مطلب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. لیکن یہ یار جنہوں نے مجھے اس کی ویڈیو بھیجی ہے یار، ریئلی یہ شخص ہے. چلو نیکسٹ ٹائم تک میرے دوستو، پیارے بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم.